سنا ہے کل کوئی سلطان رائی نام کا ملونڈا الٹی سیدھی بکواس کر گیا ہے، تو جو باتیں میرے تک پہنچی ہیں میں انہی کا جواب دے رہا ہوں اور مختصراً جواب دے رہا ہوں۔ پہلے میں تفصیلاً ہر چیز بیان کر چکا۔ اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں کوئی سجدہ نہیں ہے، اس لیے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے بدبخت انسان، اس جنازے کو نماز کا درجہ قرآن نے دیا ہے۔ میں قرآن کی آیت پہلے کوٹ کر چکا۔ مجھے تم لوگوں کی گندی ذہنیت کا پتہ تھا کہ تمہیں جب ہڈی ڈالی جائے تو تم جتنی ہڈیاں دور پھینکی جائیں تم ان کے پیچھے دوڑنے والے لوگ ہو، اور تمہیں کسی نے پھینکی ہوگی یقیناً۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کوٹ کی تھی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ اے حبیب مکرم، آپ آئندہ کوئی بھی مشرک مر جائے تو اس کی قبر پہ نماز نہ پڑھیں۔ اس کو قرآن نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ کہا ہے۔ صلاۃ کا مطلب پتہ ہے؟ عربی آتی ہوگی تمہیں، کچھ تو آتی ہوگی، بڑے پڑھے لکھے انسان، 5 جماعت پاس ہے تو، پتہ ہے مجھے کہ یہ نماز ہے۔ اور پھر حضرت مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم سے، حدیث نمبر 972، پھر سنن ابی داؤد کتاب الجنائز، پھر سنن ترمذی کتاب الجنائز۔ میں حدیث دوبارہ ساتھ لگا رہا ہوں تمہارے لیے، نہیں آتی تو پڑھ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کے سامنے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز میں پہلے ثابت کر چکا، منع فرمانا بھی سن لے۔ اور نبی کا منع فرمانا حرام ہوتا ہے۔ اگر تمہیں حرام حلال کا پتہ ہے نا، کیونکہ تم مفتی کے سے زیادہ مفت خورے ہو، اور قبروں کے سامنے نماز پڑھنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تیرے جڑے نا پہلے کرین لے آتے انہاں دی قبراں اکھیڑ، اس تو بعد اسی توسل دے بارے گل کرساں، پھر تو پڑھے تھے جنازے تے پھر اسی توسل دے بارے اس تو بعد گل کرساں۔ اور علمی یتیموں، وہ جو عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی اور وہ فوت ہو گئی، کئی دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر نہ آئی، تو آپ نے پوچھا وہ کہاں گئی؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھا۔ یہ ایک واحد نماز جنازہ تھا جو پیغمبر نے اسی قبر میں جو دفن تھی اس میت کے اوپر پڑھا ہے، قبروں کے آگے رکھ کے نہیں پڑھا۔ بےہودہ لوگو، تمہاری طرح شرک نہیں ہوا۔ اور یہ خصائص پیغمبر ہیں کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے آگے بھی اسی طرح دیکھتے تھے، اور پچھلی صف میں کھڑا ہوا آدمی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح نظر آتا تھا۔ یہ ان کے خصائص تھے۔ وہ قبر میں جو دفن ہوئی اس کے اوپر جا کے جنازہ پڑھا، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، اور ایک بار ہی ہوا ہے، اور اس کے بعد کسی صحابی نے بھی یہ نہیں پڑھا۔ یہ سنت نہیں بن گئی، یہ خصائص مصطفیٰ ہیں۔ جیسے امہات المومنین کی تعداد میں حضور کے خصائص ہیں، باقی چیزوں میں حضور کے خصائص ہیں، انہیں افضلیت حاصل ہے، وہ اللہ کے محبوب رسول ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے قانون بدلتے رہتے تھے۔ اور کبھی سورج بھی ڈوبا ہوا واپس آیا تیرے لیے، اور کبھی چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا ہے کسی اور کے اشارے پہ۔ یہ ان کی ذات کے خصائص تھے، انہوں نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا۔ وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہو گیا، اور تم لوگوں کو اکسا رہے ہو شرک کرنے پہ، اور انہیں تو وہی کی تائید حاصل تھی، اور تو آدھا نے دی کتی یاراں نے درکاوی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی وڈا مفتی ہے بہار شریعت والا، یا تو مولانا انس رضا قادری دعوت اسلامی والا شارع مشکات شریف، وہ بڑا مفتی ہے، یا تو اپنی کوئی اوقات تو دیکھنا یار، پھر لوگوں کو شرک پہ اکسا۔ یہ ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے آئی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور دارمی نے بھی تحریر کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرقہ واریت کا زہر میری امت کے فرقوں میں اس طرح پھیل جائے گا جس طرح کوئی باولا کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کے پورے رگو ریشوں میں، اس کے پورے گوشت میں اس کا زہر پھیل جاتا ہے۔ یہ فرقہ واریت کا کتا ہے۔ اور یہ کتا ہے کون؟ یہ وہی کتا ہے جو آپ کو ممبر رسول پہ دن دناتا ہوا نظر آتا ہے، جو لوگوں کو شرک سکھاتا ہے۔ یہ میرے مخبر صادق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی خبر ہے کہ میرے ممبروں پہ بنو امیہ کے لونڈے بندروں کی طرح ناچیں گے۔ یہ وہی لونڈے ہیں۔ اور اے مولویاں دی یہ حالت ہے، اے ہو جائیں دی کہ انہیں دے کے سور رکھ دو نا،
ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਵਾਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨ? ਆਖਸਨ ਜੀ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਲੱਤਾਂ, ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਲੱਤਾਂ, ਸੂਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਛਲ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਛਲ, ਸੂਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ, ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ, ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ, ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਸਾਂ, ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀ, ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖੀ, ਸੂਰ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਕਿਉਂ? ਉਹੀ ਕਹਣਾ ਉਹ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਬਾਗ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸਾਂ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ। ਬੜੇ ਜੀ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦੇ ਜੀ ਫਤਵੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ 3 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ।